محدث کبیر جس کو حضرت نے کہا ہے وہ مولانا امجد علی صاحب کے بیٹے ہیں. مولانا امجد علی صاحب کا ہی فتویٰ سنا دیتا ہوں. دو فتوے سناتا ہوں. ایک تو فتاوی امجدیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی کا چھپا ہوا، ہاں جی 249 صفحے سے. آپ سے پوچھا گیا عورتوں کو لکھنے سکھانے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا لڑکیوں کو ضروری مسائل شرعیہ عبادات و معاملات کی تعلیم دینا ضروری ہے. یوں ہی ان کو امور خانہ داری مثلا کھانا پکانا، سینا پھوٹے بنانا وغیرہ ایسے کام سکھانا بھی جائز بلکہ بہتر ہے، مگر ان کی تعلیم کے لیے نصرانیہ عورتوں کے پاس بھیجنا ناجائز ہے کہ ان کی صحبت سے اسی قسم کی آزادی اور دین سے بے تعلقی پیدا ہونے کا قوی احتمال موجود ہے. لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے، لڑکیوں کو لکھنا، اور نیچے لکھ رہے ہیں عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے کہ انہیں لکھنا سکھانا مکروہ ہے. اس کی اصل امام بہقی کی بیان کردہ پھر یہ اعلیٰ حضرت نے جو حدیث پیش کی وہ آگے وہ مولانا امجد علی صاحب لکھ رہے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو فرمایا نصرانیہ عورتیں ہوں. وہ ملا خبیث تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سکولوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا بغیرت دلے بھڑوے کافر یہودی اور کنجر مسلے جو ہیں لا دین بے دین کتے جو ہیں نیچری وہ وہاں پر ہوتے ہیں. وہاں بھی دیوبندی ہر طرح کے یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی تو وہاں کی اجازت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دنیاوی تعلیم کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور پھر عجیب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں عورتیں جو نصرانی پڑھا رہی ہوں ان کے پاس ہی مسلمان کی عورتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے. وہ کہتے ہیں لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے. بتا تو صحیح یہ مولانا امجد علی صاحب کا زمانہ یہ کس وقت کا زمانہ ہے؟ بیٹے اور باپ کا ایک ہی تو دور ہے. وہ بیٹا ہے یہ باپ ہے. بیٹے نے باپ دور جب ایک دیکھا تو کیا وجہ ہے؟ باپ تو یہ کہہ رہا ہے اور بیٹے کو یہ دور سمجھ نہیں آیا. تو میں کہوں گا کہ اصل بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فتوے کے اخیر میں کہی اور تم نے نقل کی. وہ کیا کہ یا تو عورت کی لکھنے کی اجازت دینے والے، لکھنے کی اجازت دینے والے اور سیکھنے سکھانے کی اجازت دینے والے یا تو زمانہ سے غافل ہیں یا فرمایا امت مرحومہ کی خیر خواہی سے عاقل ہیں. تو مجھے حضرت یہ سارا ٹبر تم جیسا ہے جی یہ دوسرے درجے میں لگتے ہو، ورنہ زمانہ تو تم مولانا امجد علی صاحب جو دیکھ رہے تھے تم نے وہی دیکھا ہے. کوئی نیا زمانہ نہیں دیکھا، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اصل بات یہ ہے کہ امام اہل سنت اور مولانا امجد علی صاحب جیسے لوگوں کے دلوں کے اندر جو امت مرحومہ کا درد تھا، اے بے دردو ظالمو تم میں وہ درد نہیں ہے. تمہارے اندر وہ غیرت نہیں جو ان کے اندر غیرت تھی. اے بتو، اے بتان عصر حاضر سن لو، تم بت بن کر بیٹھے ہوئے امت کے لیے اور دو لوگوں کو اپنی پوجا پاٹ کی دعوت دیتے ہو اور خود انگریز کے بت کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، نفس کے بت کی. سن لو ایسے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے امت مصطفیٰ کے اندر اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں کے وارث صاحب بھی موجود ہیں. مفتی ارب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کے حقائق پر مبنی ایسے روحانی بیانات جنہیں سن کر مرد مسلم نیند غفلت سے بیدار ہو کر اپنی منزل حقیقی کی طرف انشاءاللہ تعالی رواں دواں ہو جائیں گے.